اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے. دنیا میں ایک اصول یاد رکھو, شریعت میں جو بادشاہ ہو, جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو, اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے. تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو, کائن من کان, جو بھی ہو. اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے, فلاں بہت برا ہے, اس کا کرنا کیا ہے نیک اور برے کا؟ ہے تو ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ملک میں انارکی پھیلے گی, اسٹیٹ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, لوگوں کا خون بہے گا. تو جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی, انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یہ کیا ہے, فاسق ہے. انہوں نے کہا پاورفل ہے, بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا. اور اسلامی پھر جو بغاوت کے لیے اٹھیں گے تو اسلامی حکومت ڈیوائیڈ ہو جائے گی, اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا. اس لیے بھائی جو بھی ہے اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه زبیبہ. اس پہ بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں. تو آج کل کسی اسکالر کا بیان سن رہا تھا, کلپ آیا ہوا تھا, انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے جو ہے بیڑا معاذ اللہ نقل کفر نباشت, بیڑا غرق کر دیا اس امت کا, یوں کر دیا, ایسے فضول 15ویں صدی کے ٹچے بیٹھ کے حضرت معاویہ پہ بات کر رہے ہوتے. بھائی حضرت معاویہ کا ان سے اجتہادی اختلاف تھا. تو سیاسی اختلاف میں جب کسی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ ایسے ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتے. حضرت معاویہ نہ ہوتے تو کوئی دوسرا ہوتا تو بھی اختلاف ہونا تھا. حضرت عثمان کا جب خون بہا ہے تو گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کی عوام کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان کے رشتہ داروں کو. اگر یہ کام حضرت معاویہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے حضرت عثمان کا کوئی دوسری رشتہ دار اٹھ کے کہتا کہ بھائی میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیتے. یہ آج بھی ہوگا نا, تو آج بھی وہی اختلافات ہوں گے. تو اس میں اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے, وہ بہت آسانی سے مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. بھائی آج بھی اختلاف ہوتا تو یہی, آج اس طرح کی سچویشن ہوتی یہی اختلاف ہوتا. تو کل ہوئی تھی, کل بھی ہے, تو ہم دونوں میں سے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. تو یہ سیاسی اختلاف تھا, اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی, اور وہ آزمائش حضرت حسن نے کیا کر دی, ختم کر دی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے, تو وہ بھی ختم. اب 15ویں صدی کے ایک ٹچا اٹھ کے کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ نے بیڑا غرق کر دیا, فلانے نے یوں کر دیا, اختلاف کر کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو یہ اختلاف نہ ہوتی. بھائی حضرت معاویہ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ کوئی اختلاف کیا؟ اگر ان کو حکومت کا شوق ہوتا تو ان تینوں خلیفوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. حضرت علی پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بیعت نہیں کی, انہوں نے کہا بیعت کروں گا, پہلے عثمان کے قاتل چوک پہ لٹکیں گے. تو یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو کتنے آسانی سے اہل سنت نے حل کر دیا. جو اہل سنت کو نہیں مانتے نا, اپنی طرف سے قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں, وہ ساری زندگی اس مسئلے کو کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے. وہ یا تو ایک طرف چلے جائیں گے یا دوسری طرف چلے جائیں گے. جو حضرت علی کے مخالفین ہیں وہ بھی فضول بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں صحیح تو کہہ رہے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کو لٹکا دیتے ہیں نا, آپ نے کیوں نہیں لٹکایا؟ وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, حضرت علی کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ آپ کے بس میں ہے. اب کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی نا. تو یہ اختلافات آج بھی ہوتے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے, اس کو حل نہیں کیا جا سکتا, سمجھتے ہو؟ اور ان اختلافات کی بیس پہ کسی کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا. تو صحابی رسول کے بارے میں دل میں بوجھ رکھنا, یہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا, یاد رکھو یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن. کیونکہ صحابہ کرام کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اگر ان سے کوئی خطائیں بھی ہوئی ہیں تو ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں پہ حاوی آ گئی ہیں, بھاری ہو گئی ہیں. اللہ کے نبی کی معیت میں جنہوں نے وقت گزارا ہو, اور اللہ کے نبی کی معیت میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر دشمن سے لڑے ہوں, ان کی گرد و غبار کی کیا قیمت ہے, ان کی جو ناک میں دھول جائے گی اس کی کیا قیمت ہے, وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو باقی حضرت علی کو ہم حضرت معاویہ سے بہرحال افضل سمجھتے ہیں, اور بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں, کیونکہ حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گنا زیادہ ہیں. اور اس لڑائی میں حق پر بھی ہم حضرت علی کو سمجھتے ہیں. حضرت معاویہ سے خطا ہوئی ہے اجتہادی, لیکن حق پر کون تھا؟ حضرت علی تھے. تبھی ہم حضرت علی کو خلفۂ راشدین میں شامل کرتے ہیں. حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ کسی کی محبت میں غلو کر کے
آپ یعنی کیش کرا رہے ہو. اس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا, لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو, اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے. تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے, تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو, یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے, ہم اس کو اچھا. پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں. احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے. ہم گھر میں نہیں دیکھتے, لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں. ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کے معاذ اللہ اللہ نہ کہے, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے. میں نے کہا طلاق دے دو, کہہ نہیں دے سکتا میں, سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں. تو اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف. یوں بولو بھائی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت فرمائے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پہ مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو, ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ حضرات کی اگر واقعی یہ تحقیق ہے, اپنے ذاکروں سے سن کے نہیں, اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو, واقعی محقق ہو کہ تحقیق ہو کہ واقعی یزید اس میں, تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے, وہ اس بیس پر یزید پر لعنت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, اتنا, کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا, اس کا جواب دو, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, پکڑے جائیں گے ہم. کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجے کا نہیں ہے, بڑا نازک مسئلہ ہی ہے. تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ بھائی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لنگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے, جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اختلاف کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے, وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پہ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو, ذاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی. وہ تو مجمع کو رلانا ہے, رو کیوں اٹھا کے جوتا ماریں گے, رونا اتنی میں آئے تو رلانے کے لیے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. نوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے چلے گئے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے یوں ہو گیا, ہائے یہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ. اور اہل بیت پہ بھی نوحہ کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی عام شخص پر. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے. جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں. اہل بیت سے محبت میں یہ بھی ہے, بیوہ ہوئی ہیں 4. ان کے چیخنے کی رونے کی آواز آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی. پہلے فرمایا کہ آرام سے, جب باز نہیں آئے تو فرمایا ان کے منہ پہ کیا پھینکو, خاک پھینکو جا کے. حالانکہ وہ جعفر طیار کیا تھے؟ نبی کے سگے چچا کے بیٹے, اہل بیت میں سے تھے, بڑے فضائل ہیں ان کے, اور جوان شہید ہوئے ہیں. تو یاد رکھو ہم حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں, مگر ان سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس طرح اہل بیت کی سیرت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محرم میں مرثیہ لگانا, ہائے ہوئے, چیخنا چلانا, یہ ہمارا مذہب نہیں ہے, اس سے ایوائڈ کریں. رکشے والوں نے بھی ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دیں, ان سے نہ الجھیں. بحث کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ لگائیں رکشے میں, کوئی شیعہ ہے وہ لگا لے, بس ٹھیک ہے, وہ ان کا مذہب ہے. میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑیں, تو کسی نے کہا مفتی صاحب اب تھوڑے سے ڈرپوک ہو گئے ہیں. مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ یعنی ان کا مطلب تھا میں یہ کہوں کہ جو مرثیہ لگا رہا ہے جا کے اس کو گریبان سے پکڑو, اور پریکٹیکلی جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا بہت, دونوں طبقوں کو کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے. کتنے علماء شہید ہو گئے, بڑے بڑے ہمارے پاس ہے, فوج کے پاس ہے, پبلک کے پاس ڈنڈے کی اتھارٹی
بولو نا بھائی, نہیں ہے. ہم اپنا نظریہ اعتدال کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں, کسی کو گن پوائنٹ پہ ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. شیعہ میں بھی جو سمجھدار قسم کے تھوڑے سے ہیں نا, وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے, یہ ماتم شاتم اور یہ وہ بھی نہیں مانتے. ایران میں نہیں ہوتا یہ, اس طرح کے روڈ پہ جلسے نہیں ہوتے ایران میں اس طرح کے ماتم کے. تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی, ہم اہل سنت. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے, تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے, ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے, اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے, باقی صحابہ کو نہیں مانتی. حضرت ابو بکر, عمر, میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا. بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں, یاد رکھو, سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو. تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا, میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں. تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا, تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف. تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں. کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے, یعنی سمجھ رہے ہیں نا. تو مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے بس کہ یار مزہ آیا بس, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی, تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں, عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں. تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں, دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو. یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو؟ فیس بک پہ جو شیئرنگ ہو رہی ہے جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی اسپیچز میں غور کیا کرو, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو فضول, نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر, ایسے من گھڑت قصے, یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. وہ ہمارے استاد تھے نا ایک, وہ جنہوں نے مجھے کہا نا یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ کے لاؤ, یہ لکھ کے لاؤ, وہ لکھ کے لاؤ, انہی استاد کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت سے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ. تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے. اچھے استاد سے, ٹیچر بھی اچھے تھے, لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے. تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی, ہم نے سنی کہ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے استاد ہیں. اگلے دن آئے, بہت تعریفیں کی. جب ایک ہفتہ ہو گیا, ہم نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا, تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پھر طلبہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے, اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن استاذ آئے ہیں اور اپنی تقریر کر رہے ہیں, تو ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا ڈیسک کے نیچے یوں یوں کر رہا ہے. اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں, ہم لپیٹ رہے ہیں. جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیٹا جاتا ہے نا, بھائی پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا. کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاذ محترم, چھوڑ رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھک گئے ہیں, اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سنبھل نہیں رہی. تو وہ جو ذاکرین کی اسپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے, لیکن جو آج کل جو اسپیچز ذاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لپیٹنا ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے یار, وہ ایک نعرے اور نہ سر نہ پیر. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے یار, ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے, ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی بات کر دینا, فوراً فیس بک یوٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں. اور اچھی بات ہے اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو. لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر اس کو پہ کوئی ان کو تنبیہ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارا جو دین ہے, یاد رکھو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں بغیر تبلیغ کے ہوتے ہیں. اللہ نے خود اسلام کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا, یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے, نمازیں دیکھ کے, ان کے لائف اسٹائل دیکھ کے, مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے.
لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں, اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا, وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے, کیا سکھا رہے ہو تم. اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے. تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی. میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں, یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں. ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد, کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم, تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا, کیا ہو گئے. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی, یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو, خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں, تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الثانی میں ہوا. پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی سے عدل ہوتا رہا ہے. کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو. تو کب تک مناتے رہو گے, کس کس کا دن منا. حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا, کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے. اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں, پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو, اس کا بے انتہا خیال. کبھی تھائی لینڈ میں ایک جگہ مسجد ہے, وہ اذان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اذان کی آواز جاری ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے, تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اذانیں سنانا شروع کر دو. اپنے محلے تک اذان کی آواز کو کیا رکھو. آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان. آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی اذان دینے کی, تو اب تمیز سے اذان دے دو جتنا نارمل ہوتی ہے. جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی. ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی اذان بھائی؟ پھر یقین کیا نکلے گا, وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے, اور مذہبی منافرت پھیلے گی. تو مسلمان تمیز سے چلتا, بولو نا, نہیں ہے. بس وہ سمجھتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں, اللہ کی توحید میں نے پورے بینکاک میں بیان کر دی, تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں. اور چائنا میں مذہبی آزادی بہت تھی, وہاں جلسے شروع کر دیے لوگوں نے, ان جلسوں سے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئے. چائنیز گورنمنٹ نے کیا کر لگا دی, پابندی لگا دی. تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. اللہ یہ جو ہے نا کہ کیا حضرت حسن اور حسین کے ایک ہی طبقے کے ہیں, یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. یہ تو ہم ان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, کیا ابو بکر اور عمر صرف ہمارے ہیں, تمہارے نہیں ہیں؟ ہم ابو بکر کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں, عمر کے بھی, عثمان کے بھی, علی کے بھی, حسن کے بھی, حسین کے بھی. ہم تمام صحابہ کو ان کا حق دیتے ہیں. ایک مخصوص طبقہ چند ہی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہم پہ تانے کرتا ہے کہ تم ان کو نہیں مانتے, حالانکہ ہم مانتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں مانتے بھائی, ہمارے ایمان کا جزو ہے حضرت حسن و حسین سے محبت کرنا, لیکن ہم ان کی ماننے کو ماننا سمجھتے ہیں. آپ ان کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں. ماتم کرنا اور یہ سب کام جو محرم میں ہو رہے ہیں, یہ سیدنا حسن و حسین کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ ان کی تعلیمات کو فالو کریں. کسی قیمت پہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اس سے فرقہ واریت ختم ہوگی. آپ محرم میں کالے کپڑے مت پہنو, آپ محرم میں شادیاں کرو اگر آپ کا کوئی رشتہ آتا ہے, آپ محرم میں حلیم نہ پکاؤ, آپ محرم کو منحوس مت سمجھو. شیعہ کرتا ہے تو اس کو کرنے دو. فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ چل رہے ہیں, فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ اس کو دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں. آپ سبیلیں مت لگاؤ, نہ سبیلوں سے پانی پیو. جس نے لگائی بھی ہے تو اس کو لگانے دو بھائی, اس کا مسلک ہے. دیکھو جتنے مذاہب پاکستان میں ہیں, ہم کسی مذہب کو چھیڑتے ہیں کیا؟ ہندو مندر بناتے ہیں, ہم جاتے ہیں مندر میں عبادت کرنے؟ نہیں جاتے نا. ہندو کتنا ہی گھسیٹ لے کے عبادت کو ہم نہیں کریں گے, ہم بولیں گے بھائی ہمارا مذہب ہے, ہم نہیں بتوں کو مانتے. لیکن کیا ہم ہندوؤں کو چھیڑتے ہیں کہ مندر کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو جو پالیسی ہم نے دوسرے مذہب والوں کے بارے میں کی ہوئی ہے, تو اگر اسلام کے اندر ہی کوئی دوسرا فرقہ ہے تو ہم وہی پالیسی اس کے حق میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں ہم؟ بھائی اس کو جو اس کا مذہب ہے کرنے دو, لیکن ہم نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں. تو نہ ہم نے کالے کپڑے پہننے, نہ ہم نے اس کو منحوس سمجھنا ہے. اگر کوئی آپ کے لیے نکاح کا انتظام محرم میں ہوتا ہے تو نکاح محرم میں ڈیلے نہیں کرنا ہم نے. تو یہ سارے مرثیے نہیں لگانے ہم نے, یہ مرثیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ سب کام ہم نے, تو آپ ان کو جو کرنے دیں وہ ان کو کرنے دیں, ہم جو کریں گے ہم وہ کریں گے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ محرم میں لوگ شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ربیع الاول میں گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہیں. موسم کے لحاظ سے ہر آدمی اپنے فرقوں کو چینج کر رہا ہوتا ہے. تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اگر گرین چینل ہے تو پھر پورے گرین ہو جاؤ. پھر گرین میں صرف ربیع الاول میں لائٹنگ تھوڑی ہے. گرین چینل تو یہ کہتا ہے لائٹنگ بھی ہوگی, حلوے بھی پکیں گے اور جلوس بھی نکلیں گے, اور پھر بہت کچھ ان کے یہاں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
لیکن اگر آپ وائٹ چینل کو جوائن کیا ہوا ہے آپ نے, تو پھر بھائی ربیع الاول میں ایک بتی بھی نہیں لگتی وائٹ چینل میں, کیونکہ ہم کہتے ہیں صحابہ نے ربیع الاول کو نہیں منایا تو ہم بھی نہیں منائیں گے. صحابہ نے ہمیں عید کی 2 عیدیں دی ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. 12 ربیع الاول کو صحابہ نے عید کا دن قرار نہیں دیا تو ہم بھی قرار نہیں دیں گے. پھر وائٹ چینل کے یہ نظریات ہیں. اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر پورے گرین ہو جاؤ. لیکن مسلمان موسمی مسلمان ہے, وہ ہر موسم کے حساب سے ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی, 72 فرقوں میں ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ پورا ایک ہی کو فالو کرے گا. یہ نہیں کہ محرم میں وہ والا فرقہ, ربیع الاول میں یہ والا فرقہ, سفر میں وہ والا فرقہ, رمضان میں سارے نیٹ کلین بنے ہوئے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, ایسے پرہیزگار بنے. ابھی دیکھو محرم آ رہا ہے, اس میں چھٹیاں ہوں گی, تبلیغ میں وقت لگاؤ, ان چھٹیوں کے دنوں کو ضائع مت کرو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مستورات کو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا نا, تو یہ زمانہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو آپ نے دین پہ نہیں لگایا تو اب جو فیوچر آ رہا ہے نا, یا تو کوئی مکمل بے دین ہوگا یا مکمل دیندار ہوگا. بیچ کے لوگ مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پہلے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تھوڑا سا دین تھوڑی سی بے دینی وہ قابل برداشت تھا. اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا, جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل برباد ہو رہا ہے. فحش فلمیں, زنا اور یہ سب کچھ, یعنی ساری حدود ختم ہو رہی, اور جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ مکمل آ رہا ہے. تو میں نے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں, خواتین کے لیے دین سیکھنے کا, دیکھو دین سیکھنے کے دو چیزیں ہیں دین سیکھنے میں. ایک ہے علم تو مدرسۃ البنات میں ملے گا, یا علماء کی تقریروں میں ملے گا, یا کتابیں پڑھ کے ملے گا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی درس قرآن بڑے جاندار ہوا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو مختلف ذریعوں سے مل جائیں گی, لیکن موٹیویشن نہیں ملتی, عمل کی توفیق نہیں ملتی کہ معمولات پہ آ جائیں, صبح تلاوت, شام کو تلاوت. وہ میرے بیان سے بھی مشکل ہی ملے گی آپ کو. نظریے ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی, بہت سے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی, بہت سے لوگ نیک بن گئے الحمدللہ. پراپر اگر آپ چاہتے ہو نا معمولات پہ آ جاؤ, تو آپ کو چند دن کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنا پڑے گا. اور وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ, یعنی سیف راستہ نہیں ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی, اتنا سیف جتنا تبلیغ کا راستہ ہے. تو اپنے گھر کی مستورات کو جماعت میں لے کے نکلو, پھر اس کی برکتیں دیکھنا گھر میں. صبح صبح آپ کی بیگم قرآن پڑھ رہی ہوگی, آپ کو اتنا اچھا لگے گا. ابھی کیا ہوتا ہے, صبح صبح اٹھی بھی نہیں ہوتی, اٹھتی 12 بجے, کیونکہ رات 2 بجے تک ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, وہ فیشن ڈیزائن اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا, 3 بجے جا کے سو رہی ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بستر پہ لیٹنے کے بعد تو موبائل دیکھنے کا مزہ آتا ہے. دیکھتے رہتے ہیں 2 3 4 گھنٹے, تہجد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فجر بھی گئی, 12-1 بجے سو کے اٹھ رہی ہیں, پھر ان کو پتہ نہیں خیال آ رہا ہے, پھر موبائل دیکھا, کوئی نئی ڈیزائن کی مہندی آئی ہوئی ہے, کوئی یہ آیا ہوا ہے, کوئی. گھر میں برکت ختم. جب آپ گھر جاؤ گے آپ کو لگے گا بیگم دوپٹے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے, خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہے. اشراق پڑھ رہی ہے, وابین پڑھ رہی ہے, دعا مانگ رہی ہے. ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے مصلی پہ بیٹھی رہتی تھیں, اور والدہ کا ہمارا آخری ٹائم تھا, وہ ان کے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں تھے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. 2 سال بستر پہ اسی طرح گزرے, لیکن جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ ٹھک ٹھک چلنا شروع, کیونکہ عادت پڑ چکی تھی نا. میرے بھائی سورہ یاسین پڑھتے تھے, آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ. اب جو نئی نسل ہے, جب اس کی موت کا وقت آئے گا, بڑھاپے کا وقت آئے گا, وہ ہوش حواس نہیں ہوں گے, تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. موبائل پکڑاؤ گے, ٹک ٹاک ٹھک 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 شروع. جو چیز زندگی بھر کی ہو بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے. تو گھر میں برکت چاہتے ہو, دینداروں کے گھروں میں جاؤ, ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی, ایسا روحانیت ملتی ہے. تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو. سمجھتے ہو, میں خود چاہتا ہوں تبلیغ میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے. بول تو ہم رہے ہیں, لیکن معمولات کی پابندی ہم سے بھی نہیں ہوتی ہے. وہ جب تک دیکھو, میں آپ کو جاگنگ کی 20 دفعہ ترغیب دوں, کیا مجھے میری ذات کو فائدہ ہوگا جب تک میں خود نہیں دوڑوں گا؟ تو میں آپ کو 20 ترغیبات دوں, صبح شام یہ کلمہ پڑھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. میں بھی جب تک ماحول تبدیل نہیں کروں گا, مجھے عادت پڑ گئی تھی, پھر چھوٹ جاتی ہے عادت. تو میں بھی چاہتا ہوں, لیکن میرے لیے مسئلہ ہو گیا, میں مشہور ہو گیا ہوں, میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, میرا خون پی جاتے ہیں لوگ بیٹھ کے. اتنا تنگ کرتے ہیں, کہیں بیٹھو وہ 20 سیلفیاں, پھر وہ بندہ آ رہا ہے سیلفی. تو میں تو برقع پہن کے جا سکتا ہوں, اب مستورات کی جماعت میں بھیج دیں گے اگر میں برقع پہن کے چلا گیا. تو میں تو مجبور ہوں, ورنہ اللہ کی قسم میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں 40 دن تبلیغ میں لگاؤں, تاکہ کچھ پراپر وے میں عبادت ہو, کچھ اللہ کریں پراپر وے میں. تو میں تو خود چاہتا ہوں, لیکن اب ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا ہے. تو جس کے پاس ٹائم ہے بھائی وہ لگا لے, گھر کی مستورات کو بھی لے کے جائے. اور پھر تبلیغ میں مستورات کے قوائف ہیں, چھوٹا بچہ ہے تو پھر نہیں وہ لے جا سکتے. تو ابھی جن کی نئی شادی ہوئی بچے نہیں ہیں تو وہ لے جائیں 40 دن کی جماعت میں, 15 دن کی جماعت ہوتی ہے, اس میں لے جائیں اپنی اہلیہ کو. جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیگم کو گھمانے کے لیے سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر گھما جاؤ بھائی, سوئٹزرلینڈ بھی لے کے جاؤ, تھائی لینڈ میں بھی گھماؤ, ہر جگہ گھماؤ, عمرہ بھی کراؤ. لیکن اگر چاہتے ہو نا آئندہ میاں بیوی کا رشتہ اچھے اصولوں پہ اور محبت کے ساتھ گزرے, تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیگم کو تبلیغ میں بھی وقت لگوا دو. اس سے خود بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے, وہ بھی انسان کی بچی بن جائے گی. اور جب دونوں انسان ہوں گے تو سوچو گھر کا ماحول کیسا ہوگا. میں تو یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں, دونوں انسان, یار عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ تصور نہیں ہے آج کل سوسائٹی میں,
وہ اس کو گدھا کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو, میرے پاس جو جھگڑے آتے ہیں نا وہ اس کو ایسی سی گالیاں میں بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ دے نہیں سکتا. ہمارے ایک صاحب تھے, وہ ابھی ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں, تو ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, بیگم کا فون آیا, وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی نا وہ ہمیں آواز آ رہی تھی کہ گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ مائک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے. اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے, وہ کیا گالیاں تھیں ابھی چھوڑو میں. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں. وہ اس طرح اس کو سمجھا, اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکالوں, لیکن ہمارے احترام میں بڑی تمیز سے, دیکھیں اب آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں. ہمیں اس پہ ہنسی آ رہی تھی, یار ہماری وجہ سے بیچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا, وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہے اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی سن رہے ہیں گالیاں. بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیخ کے دے رہی ہوں کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, آپ دیکھیے کہ یار اتنا نیک شریف آدمی, اتنا سلجھا ہوا آدمی ادھر سے گالیاں دے رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ اپنی لمٹ کیا کر رہی ہیں, بیگم یہ زیادتی ہے, یہ کیا ہے, یہ زیادتی ہے. تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی کچھ دن, تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے, خواتین کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے, اوپر نہیں بیٹھنا, تواضع سکھائی جاتی ہے. تو 3 دن لگاؤ گے پتہ چلے گا, ماحول تبدیل ہوگا, پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے جاؤ. تو یہ محرم کی چھٹیوں میں خود بھی وقت لگاؤ اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی وقت لگاؤ. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.